بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو سرکشی کے اسباب قرآنی آیات کی روشنی میں اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ بات پہنچی تھی گزشتہ نشست میں کہ سرکشی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جو قرآن مجید اور قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں ایک اہم سبب یہ بھی بتایا گیا ہمیں، جسمانی قوت اور کثرت عدد۔ مطلب یہ کہ پچھلی جو اقوام گزری اللہ تبارک و تعالی نے جن کا قصہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہماری عبرت نصیحت کے لیے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ ان قصوں پر اگر غور کیا جائے، جب پچھلی اقواموں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو، رسالت کو جھٹلایا، اس کے کئی اسباب تھے سرکشی کے۔ ان میں سے ایک سبب جسمانی قوت، طاقت اور کثرت عدد۔ کچھ اقوام ایسے گزری جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جسم میں، بدن میں قوت اور طاقت سے نوازا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے افراد کی جو تعداد تھی وہ بہت ہی کثیر تعداد تھی۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ کثرت عدد اور جسمانی قوت اور طاقت کسی قوم میں پائی گئی تو ایسی قوم مضبوط مانی جاتی ہے بنسبت دوسروں کے جو جسمانی قوت اور طاقت میں کیا ہے، کچھ کمزور ہوں۔ تو اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ہود علیہ السلام کو ان کے قوم کے درمیان انہیں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا قوم عاد کے درمیان، تو انہوں نے استکبار کیا، یعنی سرکشی کی، اور ہود کی نبوت اور رسالت کو ٹھکرا دیا۔ اور اس کی ایک اہم سبب، ایک اہم وجہ یہی بنی کہ اپنی قوت، طاقت کے معاملے میں خوش فہمی میں یہ قوم مبتلا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ قوم عاد کا معاملہ یہ تھا کہ استکبروا فی الارض بغیر الحق، کہ اس زمین پر انہوں نے سرکشی کیا بغیر کسی وجہ کے۔ وقالوا من اشد منا قوہ، اور یہ کہا انہوں نے من اشد منا قوہ، کون ہے طاقت کے معاملے میں ہم سے مضبوط اس دنیا میں۔ اور یہ صرف قوم عاد کا اپنے نبی ہود کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اور بھی دوسری اقوام میں گزریں اور قوم عاد کے بعد بھی آئیں جن کو اللہ نے قوت، طاقت سے نوازا، اور اسی قوت، طاقت کے معاملے میں کو لے کر خوش فہمی میں مبتلا، اور اسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی بنا پر انہوں نے نبی کی رسالت اور دعوت کو ٹھکرا دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ۔ ہم نے جب کبھی کسی بستی کے درمیان، کسی بستی والوں کے درمیان، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نذیر، کوئی ڈرانے والا یعنی رسول اور پیغمبر، الا قال مترفوها، تو اس بستی میں جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، تم جو رسالت اور نبوت اور پیغام لے کر کے آئے ہو، کافرون، ہم اس کو جھٹلانے والے ہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ مزید اور کہا انہوں نے، ان خوشحال لوگوں نے، وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہم تو تمہارے اعتبار سے مال میں اور اسی طرح اولاد میں ہم تم سے زیادہ ہیں،
وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی خوش فہمی میں قوم عاد اور دوسری بہت ساری اقوامیں کیا ہے خوش فہمی میں پڑی ہوئی تھی، مبتلا تھی، کہ جن کی بنا پر انہوں نے نبی اور رسول کی دعوت کا انکار کیا۔ گویا کہ کیا ہے ایک اہم کیا ہے بہت ہی خطرناک رخ اختیار کیا، جسے کہا جا سکتا ہے ایک اہم کیا ہے سرکشی تھی، اور اس کا سبب یہی بنا جسمانی قوت و طاقت، کثرت عدد، کثرت مال کے معاملے کو لے کر کیا ہے خوش فہمی میں کیا ہے مبتلا رہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے حضرات اور غور کیا جائے تو جسمانی قوت و طاقت اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اچھی چیز، اچھی بات اس وقت جب اس جسمانی قوت و طاقت کی قدر کی جائے اور اس کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کی شکر گزاری کی جائے۔ جسمانی قوت و طاقت کو پا لینے کے بعد اگر حاصل ہو گئی تو اس جسمانی قوت و طاقت کی حفاظت کی جائے اور اس کا صحیح جگہ پر کیا ہے استعمال ہو، صرف ہو، تب ٹھیک ہے، ورنہ یہی قوت و طاقت اور اسی قوت و طاقت کے ذریعے انسان مختلف قسم کی کیا ہے سرکشیوں پر کیا ہے آمادہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ اشارتاً کچھ بات گزر چکی ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر مزید اور غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اقواموں کا انجام بتایا ہمیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوت اور طاقت سے نوازا، ایک اہم نعمت سے، کہ اس قوت اور طاقت کو پا لینے کے بعد اللہ کی اس اہم نعمت کی شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری میں یہ کہ جو نبی اور رسول دعوت لے کر کے آیا ہے اس کی دعوت کو تم تسلیم کرو، رسالت کو مان لو، یہ شکر گزاری کا ایک حصہ۔ لیکن قوم عاد نے اس کے باوجود کیا ہے رسالت کو قبول نہیں کیا۔ ان کا کیا حشر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قوم عاد کے ساتھ تمہارے کب کیا کیا تھا؟ یہ قوم عاد اگر اس کے بارے میں مزید اور دیکھا جائے کہ اللہ نے اس کو جسمانی قوت اور طاقت سے نوازا، اس جسمانی قوت اور طاقت سے انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا، فائدہ ہی فائدہ اٹھایا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بھیجا گیا تو اس پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا ہے سرکشی کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نعمت، اپنی نعمت جو ان پر تھی ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو؟ اتنی طاقت جسمانی ان کے اندر کہ ایک ایک ٹیلے پر عالیشان عالیشان عمارتیں اپنی قوت اور اپنی طاقت کی بنیاد پر کیا ہے بنا ڈالتے تھے، جو کہ دوسری اقوامیں اس وقت نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن ان کے پاس اتنی طاقت اللہ نے نوازا ان کو کہ اپنی ہی قوت اور طاقت سے پہاڑیوں کے ایک ایک ٹیلے پر ایک عالیشان عمارتیں کیا ہے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کیا ہے بنا ڈالتے تھے، کسی مشین، کسی آلہ کی ان کو کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل تماشا یادگار عمارت بنا رہے ہو؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے۔ یعنی پہاڑیوں میں ایسی سی عمارتیں تعمیر کر رہے تھے کہ دیکھنے والا کہے کہ شاید یہ ہمیشہ کے ہمیش انہی عمارتوں میں رہیں گے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے تم پکڑتے ہو۔ یعنی کسی کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ پیش آ جائے، کسی کے معاملے میں اگر دخل دیں گے تو ہمیشہ سختی اور ظلم کے ساتھ کیا ہے یہ پیش آتے ہیں۔ اپنی قوت، جسمانی طاقت میں اتنے زیادہ خوشحال کہ اپنی جسمانی قوت کو لے کر دوسروں پر، کمزوروں پر ظلم اور زیادتی یہ قوم کیا ہے کر بیٹھتی تھی، قوم عاد۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، چاہے جسمانی قوت طاقت کتنی نہ ہو گئی ہو، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب میں ان کو کیا ہے گرفتار کر سکتا ہے، اور یہی ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ یہ قوم عاد کا حشر ہوا، وہ قوم جو اپنی قوت اور طاقت کے معاملے میں بہت ہی زیادہ ناز اور بہت ہی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا، اتنی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا کہ اگر جو ہے ہم ہود کی نبوت اور رسالت کو ٹھکرا دیں اور اگر کوئی عذاب آئے گا تو اس عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ خوش فہمی ان کی تھی، یہ غلط فہمی ایک قسم کی تھی، خوش فہمی کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو کیسا عذاب آیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ عاد کا معاملہ، قوم عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں ہلاک کیا گیا، کس کے ذریعے؟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز و تند ہوا، خوب تیز ہوا کے ذریعے ان کو کیا ہے غارت کر دیا گیا۔ اور یہ تیز ہوا کیسے تھی؟ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، مسلسل 7 رات اور 8 دن یہ ہوا ان پر کیا ہے مسلط رہی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا ان پر مسلط رہی، دیکھتے کہ اگر کوئی دیکھتا ان کو تو یہ لوگ زمین میں اس طرح گر گئے، مر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوا سے نیچے گر جائیں کیسے پڑے رہتے ہیں۔ وہی معاملہ قوم عاد کے ساتھ ہوا، جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہوا کے ذریعے، اور ایسی ہوا تیز کہ جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہی، یہ زمین سے اکھڑ گئے اور ویسے ہی پڑے رہے، ویسے ہی منظر رہا جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے کیا ہے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آ رہا ہے؟ کوئی باقی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جسمانی قوت اور طاقت پا لینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی قسم کا کیا ہے انجام ان کے ساتھ کیا ہے پیش آیا۔ ایک اور مثال اگر لے لی جائے قرآن مجید سے کہ سرکشی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب قوت و طاقت جسمانی ہے۔ اہل سبا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین۔ ملک سبا کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پیغام پہنچایا کہ تم ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اور یہ پیغام ہدہد کے ذریعے کیا ہے ملک سبا تک پہنچا۔ تو اس موقع پر جیسے وہ پیغام پہنچا ملک سبا نے کھول کر پڑھا اور فوری طور پر سبا نے کہا، ملک سبا نے یا ایہا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے طرف ایک اہم خط ڈالا گیا ہے، اور یہ خط کیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بخشش کرنے والا مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ خط۔ اور کیا ہے اس خط میں؟ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو، میرے سامنے سرکشی نہ کرو سلیمان کے سامنے، اور تم سب مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پیغام سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملک سبا کو پہنچا۔ ملک سبا نے مزید کہا قالت یا ایہا الملأ، اے سردارو،
افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. یہ جو معاملہ پیش آیا ہے، خط آیا ہے، کیونکہ میں کسی بھی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں لیتی جب تک کہ تمہارے موجودگی اور رائے نہ ہو. تمہاری رائے ہو تب جا کر کے میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ لے سکتی ہوں. یہ ملک سبا نے اپنے سرداروں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے وزیروں سے یہ بات کہی تو جواب کیا ملا سرداروں کی طرف سے؟ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. قالوا، سرداروں نے کہا اپنے ملکے کو جواب میں، ملک سبا کو، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. اے ملک سبا، نحن اولو قوہ، ہم بہت ہی قوت طاقت والے ہیں، و اولو بأس شدید، اور بہت ہی سخت ہیں ہم، لڑائی جھگڑے میں ہمارے پاس سختی ہے. یعنی اتنی جسمانی قوت اور طاقت کہ ہم اگر کسی پر سختی کرنا چاہیں، کسی کو دبانا چاہیں تو بہت ہی آسانی سے ہم کیا ہے، دبا سکتے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. رہی بات فیصلہ، یہ تو آپ کا کام ہے کہ آپ کیا فیصلہ لیتی ہیں یہ آپ پر ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ سلیمان سے لڑنا، تو ہمارے پاس قوت طاقت اتنی ہے کہ ہم سلیمان سے کیا ہے، لڑ سکتے ہیں، اور اسی طرح کیا ہے، سلیمان کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. اتنی قوت طاقت ہمارے پاس ہے. لیکن فیصلہ جو ہے وہ آپ ہی کا فیصلہ کیا ہے، منظور ہوگا جو آپ فیصلہ کریں. المہم ادھر سرداروں نے اپنے ملکہ کو ایک تجویز پیش کی کہ ہمارے پاس قوت اور طاقت ہے ہمارے اندر. گویا کہ سرکشی کا ارادہ رہا کہ سلیمان کی دعوت کو، رسالت کو ٹھکرا دیا جائے، اور اسی طرح کیا ہے، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں اگر قوت اور طاقت کی ضرورت پڑے. ہمارے پاس قوت طاقت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور منظور تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی کیا ہے، توفیق دی. ورنہ اگر دیکھا جائے تو ایک قسم کی سرکشی کا ارادہ ان کا بن چکا تھا. اور ادھر جو سرکشی کا ارادہ بنا وہ کس کے بلبوتے، کس بات کی بنیاد پر؟ صرف اور صرف کیا ہے، جسمانی قوت اور طاقت، کہ ہمارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہم سلیمان سے مقابلہ کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ سرکشی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب جسمانی قوت اور طاقت، اور اسی طرح کثرت عدد افراد کی. یہ ایک اچھی چیز ہے، نعمت ہے. اگر اس کی کوئی ناقدری کرتا ہے تو سرکشی کے رخ اور سرکشی کے راستوں پر کیا ہے، چلے جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک اس کا کیا ہے، انجام ہوتا ہے. المہم مزید اور باتیں اس نقطے کے سے متعلق اگلی نشست میں آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم